حمدت حمدا للہ وسلمت سلاما علی المصطفیٰ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سبھی احباب ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک۔ انتہائی واجب الاحترام میرے محترم حاضرین و معزز سامعین، آج کی یہ خوبصورت محفل حمد و نعت جو بسلسلہ دستار فضیلت آپ کے اس مدرسہ میں منعقد ہے، الحمدللہ تمام مہمان تشریف لائیں گے اور اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے وقت میں آ کر اپنی اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ اسٹیج پر ہمارے علاقہ کے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو میں باقاعدہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی کرنوں سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے عالم بھی منور ہے۔ وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں؟ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں؟ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں؟ اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے وہ آل محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے وہ آل محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ جب تک حسین دل میں بسایا نہ جائے گا، جب تک حسین دل میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا، یہ مرتضیٰ کا لال، یہ سر ہے حسین کا، جھکایا نہ جائے گا۔ بند کریں اور اسے بالکل صاف کر کے آواز کو بڑھا دیں۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا، یہ مرتضیٰ کا لال، یہ سر ہے حسین کا، جھکایا نہ جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اعلیٰ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اعلیٰ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، آج تک لہرا رہا ہے پرچم حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اور سامعین دیوکار میں مکمل توجہ چاہتا ہوں، قاری عاشق صاحب آپ کے مکمل توجہ۔ اللہ کا حکمدار حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، پشت نبی پہ سوار حسین ابن علی
علی ہے آل محمد کا تاجدار، حسین ابن علی ہے گلشن نبوت کی بہار، حسین ابن علی ہے قاری قرآن، حسین ابن علی ہے عشق کی ابتدا، حسین ابن علی ہے قربانیوں کی انتہا، حسین ابن علی ہے۔ او یزید سے جا کے کہہ دو اب جائے گا کہاں پہ، یزید سے جا کے کہہ دو اب جائے گا کہاں پہ، او جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے۔ یزید سے جا کے کہہ دو اب جائے گا کہاں پہ، او جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے۔ خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود تو ایک گھونٹ پانی بھی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ اور ایسی نماز کون پڑھے کہ سجدے میں جائے تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ پہ قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ توجہ، علی بابا نانا نبی ہے، علی بابا نانا نبی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ بلند آواز میں کہہ دے سبحان اللہ، کیڑا حسینی بیٹھے تو میں ہتھوں کے گجوٹ کے بولے سبحان اللہ۔ علی بابا نانا نبی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، حسین دی ماں نبی دی تھی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی۔ صدیق نے موٹے چاہ کے دسے ہے، صدیق نے موٹے چاہ کے دسے ہے تے نال سینے دے لا کے دسے ہے، صدیق نے موٹے چاہ کے دسے ہے نال سینے دے لا کے دسے ہے، حسین شکل محمدی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ صدیق نے موٹے چاہ کے دسے ہے تے نال سینے دے لا کے دسے ہے، حسین شکل محمدی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ جو چاہو خدا کی رضا دوستو، بالکل خوبصورت سید سلمان گیلانی شاہ صاحب کا کلام، جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، کفر نے کی جفا پہ جفا دوستو، پھر بھی دیتے رہے وہ دعا دوستو، بھیجتے ہیں درود سبھی ان کی ذات پر، کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو، توبہ 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 میں ان کو چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ میں ان کو چاند جیسا کہوں، چاند تو ہے ان کا نقش پا دوستو، ان کی زلفیں ہیں تفسیر واللیل کی، ان کا چہرہ ہے شمس الضحیٰ دوستو، کیوں نہ قرآن کی میں نت تلاوت کروں، اے اس میں مدحت مصطفیٰ دوستو، ایک ہی آن میں ایک ہی جست میں عرش سے بھی گئے وہ برا دوستو۔ توجہ، وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا مرتبہ ہے بعد از خدا دوستو، وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا مرتبہ ہے بعد از خدا دوستو۔ اور نعت پڑھتا ہے سلمان گیلانی جب، نعت پڑھتا ہے سلمان گیلانی جب، دے فرشتے پروں سے ہوا دوستو، میں کہوں شان اصحاب کیا دوستو، ان کا قرآن میں ہے تذکرہ دوستو، دیکھو شیخین کی یہ وفا دوستو، وہ مر کے بھی نہیں ہیں جدا دوستو، کوئی بزدل نہیں جو تقیہ کرے، شیر اللہ کا ہے مرتضیٰ دوستو، نبی کے ازواج اولاد اصحاب سب پوری امت کی ہیں پیشوا دوستو، اپنی قبروں میں زندہ ہیں سب انبیاء، ہے عقیدہ میرا برملا دوستو، عقیدہ حیات النبی، تمہیں ہاتھ کھڑا کر کے زندہ آباد، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، ہے عقیدہ میرا برملا دوستو، سیدھا لے کے جائے گا جو سوئے بہشت، وہ اکابر کا ہے راستہ دوستو، تھانویوں مدنیوں الیاس امداد سب حق تعالیٰ کے ہیں اولیاء دوستو، شاہ ولی اللہ سے لے کر مفتی محمود تک نابغا ہے ہر ایک رہنما دوستو، جس سے طیب ظہور وابستہ ہے حق پرستوں کا ہے قافلہ دوستو، جس سے طیب ظہور وابستہ ہے حق پرستوں کا ہے قافلہ دوستو۔ آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی
تجلی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہے کہ واللیل کی بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کی زمین عود سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں کھلے ہیں، کہنے کو تو ملبوس بشر عود کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو بستر بھی میسر تھا تجھ کو، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو بندہ ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ اور سامعین وقار، ہم جو درود پڑھتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اللہ رب العزت جو ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں وہ اپنی استعداد، اپنی طاقت کے مطابق نازل فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو وہ رحمت ہے، اگر اللہ رب العزت ایک مرتبہ بھی بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیں بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو ایسی رحمت ہے۔ اور سامعین وقار، حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے فرشتہ حضور کے روضے پہ حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے امتی فلاں بن فلاں، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ سامعین وقار، درود پاک کی جتنی بھی فضیلتیں آتی ہیں ان کو رکھیں ایک طرف، یہ اعزاز کوئی کم تو نہیں ہے کہ ہم اپنے محلوں میں بیٹھ کر، ہم اپنے محلے کی اس مسجد میں بیٹھ کر حضور پر درود پڑھتے ہیں، ہمارا اور ہمارے باپ کا نام حضور کے سامنے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم حضور پر درود اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہمارا نام اور ہمارے باپ کا نام حضور کے سامنے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور سامعین وقار، علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات فرمائے ہیں، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ طرح تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یہ فرمایا۔ لیکن جب درود کی باری آتی ہے، درود کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم درود پڑھو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پہلے ترغیب دی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ کرم جب نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب نبی کا شریک ہوتا ہے، ہو لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود محمد کی یہ فضیلت ہے اے دوست کہ لا شریک خود اس میں شریک ہوتا ہے، کہ لا شریک خود اس میں
شریک ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ایک شاعر نے 40 سالوں میں 40,000 اشعار میرے آقا کی شان میں لکھے، میرے آقا کی مدح سرائی میں لکھے۔ جب وہ شاعر بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی سماعت اور بصارت جواب دینے لگتی ہے، جب اس کے قلم کی جنبش ٹوٹنے لگتی ہے، بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ 40,000 اشعار کے دیوان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے آقا کی ذات مقدسہ کو اپنے تصورات اور تخیلات میں لاتے ہوئے آخری شعر لکھتا ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر لکھتا ہے، اعتراف شکست کرتے ہوئے لکھتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا۔ تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ سامعین ذی وقار، آج کی ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول، چمنستان رسالت کے ایک مہکتے ہوئے پھول، ان دلیب گلستان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کراچی سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد انس یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں اور آپ حضرات کافی دیر سے ان کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر۔ آخری مہمان ہیں ہمارے خطیب صاحب حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب، وہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لا رہے، تو حضرت مفتی صاحب ہی اپنا کلام پیش فرمائیں گے اور آخر میں یہی دعا فرمائیں گے۔ تو آخری مہمان ہیں، محبت سے آپ انہیں سماعت فرمائیں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، توجہ سامعین ذی وقار، خدا نے جو بھی دیا ہے مجھ کو ہے ذکر صلی اللہ کا صدقہ، خدا نے جو بھی دیا ہے مجھ کو ہے ذکر صلی اللہ کا صدقہ، میرا مقدر سور گیا ہے میرے نبی کی ثنا کا صدقہ، میرا مقدر سور گیا ہے میرے نبی کی ثنا کا صدقہ۔ اگرچہ تربت گھٹن کا گھر ہے، اگرچہ تربت گھٹن کا گھر ہے، مگر غلامان مصطفیٰ کو ملے گی ٹھنڈی ہوا لحد میں در نبی کی ہوا کا صدقہ۔ اگرچہ تربت گھٹن کا گھر ہے، مگر غلامان مصطفیٰ کو ملے گی ٹھنڈی ہوا لحد میں در نبی کی ہوا کا صدقہ۔ اور یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے کہ اس حیا سوز دور میں بھی، یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے کہ اس حیا سوز دور میں بھی حیا سلامت ہے بیٹیوں کا تو سیدہ کی رضا کا صدقہ۔ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے کہ اس حیا سوز دور میں بھی حیا سلامت ہے بیٹیوں کا تو سیدہ کی رضا کا صدقہ۔ اور سامعین ذی وقار، آج ہم حضور کے ثنا خواہ ہیں، ثنا کی توفیق عشق احمد وقار عزت سکون شہرت، ثنا کی توفیق عشق احمد وقار عزت سکون شہرت۔ خدا نے جو بھی دیا ہے مجھ کو، خدا نے جو بھی دیا ہے مجھ کو ہے میری ماں کی دعا کا صدقہ، خدا نے جو بھی دیا ہے مجھ کو ہے میری ماں کی دعا کا صدقہ۔ رفیق تھے وہ حیات میں بھی، رفیق تھے وہ حیات میں بھی، ہے ساتھ ان کے مزاج میں بھی، رفیق تھے وہ حیات میں بھی، ہے ساتھ ان کے مزاج میں بھی۔ ابو بکر کو ملا ہے رتبہ در نبی سے وفا کا صدقہ، ابو بکر کو ملا ہے رتبہ در نبی سے وفا کا صدقہ۔ آخری شعر حضرت کو دعوت، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ
شیطان لعین تے نہیں آیا او جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر حجدین تے نہیں آیا او صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں بت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں بت سچ زمین تے نہیں آیا سامعین ذی وقار میں دعوت نہ دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد انس یونس صاحب کو نعروں کی گونج میں استقبال نعرہ تکبیر بلند واسطے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ حضرت مولانا مفتی انس یونس